خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو میرا سلام ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر سنیل جیزس مشن چرچ منسٹری کا پاسبان ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ریما بائبل کالج کا 4th ایئر اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہیں سے میں MTH کر رہا ہوں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ریما ٹی وی کے وسیلہ سے میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں گا، اور آپ جتنے بھی لوگ اس میسج کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کلام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ مددگار ہوں، معاون ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا کلام نہایت ہی بابرکت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ بہت برکت پائیں گے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا 12واں باب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے اس کی تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ ایک نبوتی کتاب ہے، اور نئے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، اور نبوتی کتاب ہونے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی یہ سمجھ میں کتاب نہیں آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلی اور دوسری صدی ہے، اس میں روم نے مسیحیوں کے خلاف ایک محاذ آرائی بڑی کر رکھی تھی، ظلم برپا کیا ہوا تھا، اور وہ جب مسیحیوں پر ظلم کر رہے تھے، اسی دور کے اندر جو تھا یہ کیسر نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص ہے میری حکومت کے اندر آتا ہے وہ میری پرستش کرے، میری عبادت کرے، اور اس نے اپنے مندروں پر اور اس نے جگہ جگہ یہ لکھ کر لگا دیا تھا کہ کیسر خدا ہے۔ اس دور کے اندر جب کلیسیا عیسیٰ رسانی کے اندر تھی، تکلیف کے اندر تھی، اور کلیسیا اس پر ایمان نہیں رکھتی تھی کہ کیسر خدا ہے، بلکہ کلیسیا اس بات پر ایمان رکھتی تھی کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اور کلیسیا جب اس عیسیٰ رسانی سے گزر رہی تھی تو مسیحی جو تھے وہ یہ اقرار نہیں کرتے تھے کہ کیسر خدا ہے، اور جب وہ یہ اقرار نہیں کرتے تھے تو اس پاداش کے اندر انہیں قتل کیا جاتا، انہیں جلایا جاتا، انہیں مارا جاتا، انہیں ستایا جاتا، اور اسی پاداش کے اندر خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد جس کا نام یوحنا ہے، وہ بھی قید کے اندر تھا، اور وہ قید کے ظلم و ستم سہ رہا تھا۔ جب خدا کا بندہ یوحنا پتمس کے جزیرہ میں قید تھا تو اس پر خدا کا مکاشفہ کھل گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے وہ باتیں دکھائیں جن کا ہونا ضرور تھا۔ مکاشفہ کی کتاب یعنی مکاشفہ کا مطلب ہے بے نقاب کرنا، راز سے پردہ ہٹانا اور بھید کا کھولنا، اور اس کتاب کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسیح کی جو جلالی آمد ہے اس کے بارے میں کلیسیا کو اور تمام اقوام کو بتایا جا سکے، اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہونے والی باتوں کا انکشاف کیا جا سکے۔ 12ویں باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے آفتاب اوڑھے ہوئے جس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ مکاشفہ میں ہمیں اور بھی عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ایزیبل کو، اور پھر ایک اور عورت کا ذکر ملتا ہے جو کسبی عورت ہے۔ لیکن عورت سے مراد یہاں پر گوت یا گروہ یا قوم یا نسل یا فرقہ سے مراد ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو عورت ہے یہ کسی قوم کو ظاہر کرتی ہے، جیسے ہی ہم 7 نرسنگوں کی آفتیں جو بڑی آفتیں تباہی لاتی ہیں ان کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ
آسمان پر ایک بڑا نشان دیکھتا ہے۔ ابھی 7 نرسنگوں کی آفتیں گزری ہیں اور اس نے آسمان پر ایک نشان دیکھا ہے اور اس نے ایک عورت کو دیکھا ہے۔ اس 12ویں باب کے اندر اور بھی بہت سارے کردار ہیں۔ عورت بھی ہے، ایک بڑا لال اژدہا بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اور عورت کی نسل کا بقیہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ یہ عورت کون ہے اور اس کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا ہے، اور بہت سارے مفسرین اور بہت سارے لوگ جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ مقدسہ مریم ہے، کیونکہ جیسا اس کا یہاں پر ہمیں حال حوال بتائے گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ عورت یعنی مقدسہ مریم ایک کنواری، وہ حاملہ جب ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یسوع مسیح کو جنم دیا تو ہیرودیس نے مسیح اور مقدسہ مریم کی مخالفت کی اور حکم جاری کیا کہ بچوں کو قتل کروایا جائے، اور 2 سال تک کے بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ اور جب ہم اس سارے تناظر میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ مقدسہ مریم کی تصویر ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ اور جب ہم 12 ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اس عورت کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ 12 ستارے جو اس کے سر پر ہیں یعنی مقدسہ مریم کی تاج پوشی کی گئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم آیت 14 کے اندر اور 6 کے اندر، ان 2 آیات کے اندر ہم دیکھیں تو لکھا ہے وہ بیابان کو بھاگ گئی، اور پھر لکھا ہے کہ 1260 دن تک وہاں رہی، اور پھر لکھا ہے کہ 2 بڑے عقاب کے پر اسے دیے گئے۔ ایسی چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ مقدسہ مریم پر نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو پھر اس حوالے کے مطابق اور ان تشریحات کے مطابق کہ وہ بیابان کو بھاگ گئی، وہ 1260 دن تک وہاں رہی، اور پھر اسے عقاب کی طرح کے 2 پر دیے گئے، یہ مقدسہ مریم نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یوحنا سے یہ کہا، اس کو آواز دی اور اسے کہا کہ یہاں اوپر آ جا، تجھے میں وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ہونا ضرور ہے۔ اور اگر یہ مقدسہ مریم ہے تو یہ واقعہ تو یوحنا سے پہلے ہو چکا تھا۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ جو باتیں ہونے والی ہیں وہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور دوسرا خیال جو ہمارے مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کلیسیا ہے، اور یہ خیال کہ کلیسیا نے مسیح کو جنم دیا حقیقت کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 4 باب کے بعد ہمیں کلیسیا نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ عدالت جب دنیا کی عدالت شروع ہوگی تو کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، کلیسیا زمین پر موجود نہیں ہوگی، اور یہ بڑی مصیبت کے دور میں کلیسیا ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیا بھی نہیں ہے اور مقدسہ مریم بھی نہیں ہے تو پھر یہ کون عورت ہے؟ یہ کس عورت کی طرف اشارہ ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل ہے، یعنی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے، اور آفتاب جو ہے یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے، اور 12 ستارے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جو چاند ہے یہ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے، اور چاند جو ہے یہ چھوٹا اور بڑا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اندر ہم عروج بھی دیکھتے ہیں اور زوال بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور قوموں کے لیے روشنی جو ہے یہ چاند سورج سے لیتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ قوموں کے لیے باعث سے برکت ٹھہری ہے، اور قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پاتی ہوئی ہمیں بائبل میں نظر آتی ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی تصویر ہمیں یہاں نظر آتی ہے ویسی ہی تصویر یوسف کے خواب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور یوسف کے خواب کے اندر ہم قوم کی سرفرازی کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سرفرازی پورے طور پر نہیں آئی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک عورت کی تصویر کو پیش کرتا ہے، مسیح کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے، اگر پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھیں تو اسے عورت بھی کہا گیا ہے جو درد ذیل میں ہے۔ اگر یسایہ کے صحیفہ کے اندر ہم دیکھیں تو یسایہ کی کتاب کے اندر اس کے 26ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند، تیرے حضور ہم اس حاملہ کی مانند ہے جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، دکھ میں ہے اور اپنے درد میں چلاتی ہے۔ تو ہم یہ تصویر جو عورت کی ہے پرانے عہد نامہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل اسیری میں رہی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ عہد جو خدا نے اس کے ساتھ سرفرازی کا باندھا تھا وہ بحال نظر نہیں آتا، اور جب تک وہ مصلوب مسیح کو قبول نہیں کر لیتے ان پر وہ عروج نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی مصیبت کے زمانہ میں اس خوشخبری کو قوموں کو پیش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جب بڑی مصیبت کا دور ہوگا، بڑی مصیبت کے زمانہ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قوموں کو خوشخبری دے گی، اور وہ چنی ہوئی برگزیدہ قوم ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی بشارت دے گی اس وقت جب 7 سالہ ہم مصیبت کا دور دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر اژدہا کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہ ابلیس ہے، پرانا سانپ ہے، اور اس کا رنگ لال ہے، یعنی قتل و غارت، اور سینگ جو ہے وہ اس کی قوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قوت کیسی ہے، اور پھر 7 سر اس کی بدی کی کاملیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ابلیس، یہ مخالف مسیح جو ہے، یہ 7 سالہ بڑی مصیبت کے آخری جو 3.5 سال ہیں ان میں بنی اسرائیل قوم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ان کو تکلیف دے گا، اور بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں ہے ایسی اذیت اور مصیبت میں اس قوم کو ڈالے گا۔ اور پھر وہ بڑی مصیبت جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے متی 24 باب میں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت میں یہی بنی اسرائیل جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، جو مسیح پر ایمان لائیں گے، ابلیس ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور وہ انہیں تکلیف دے گا، وہ بنی اسرائیل کو اذیت دے گا۔ اور جو عورت کا بقیہ ہمیں نظر آتا ہے وہ جو مسیح پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل پر خدا کا جو ازلی پروگرام ہے جب وہ ظاہر ہوگا اور خدا ان کا تحفظ کرے گا۔ یہ وہی بقیہ ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے 12ویں باب کی آخری آیات کے اندر کہ ابلیس اس سے لڑے گا لیکن اس پر غالب نہیں آئے گا کیونکہ خدا اس کا تحفظ کرے گا۔ اور وہ بھاگ جانے کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں بھاگ گئی وہ عورت، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حوالہ جات پرانے عہد نامہ کے اندر نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب مصیبت رہی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، جیسے کہ مقدس ایلیا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایزیبل نے اس کے خلاف سازش کی، اسے قتل کروانا چاہتی تھی، تو ایلیا جو تھا وہ کریت کے نالے پر پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور خدا نے اسے وہاں پر استعمال کیا کووں کو اور اسے وہاں محفوظ رکھا، خدا نے اس کا تحفظ کیا۔ اسی طرح اگر ہم مقدسہ مریم اور یوسف کو دیکھیں تو وہ بھی مصر میں چلے گئے، بھاگ گئے، یعنی خدا اس عورت کی پرورش کرے گا، اور دوسرے معنوں میں
کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بقیہ کی پرورش کرے گا۔ ابلیس عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ابلیس نقصان دینا چاہتا ہے، ابلیس اسے دکھ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، ابلیس کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اسے شکست دے گا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا شکست نہیں دے گا، صرف خدا کا فرشتہ میکائیل جس کا ذکر یہاں ہمیں اس باب کے اندر ملتا ہے، وہ اس ابلیس کو، اس اژدہا کو جو ہے وہ شکست دے گا، اور ایک ہی فرشتہ جو ہے اس کے سبب سے ابلیس شکست کھائے گا۔ اور نہ صرف خدا فرشتوں کے وسیلہ سے شکست دیتا ہے ابلیس کو، میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ایمانداروں کے وسیلہ سے بھی ابلیس کو شکست دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ وہ ابلیس جو پرانا سانپ ہے، وہ اژدہا، وہ حیوان جو اس عورت کے خلاف کھڑا ہے، جو بنی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، اور جو 3.5 سال جو مصیبت کے آخری سال ہے اس میں جو اس بنی اسرائیل کا بقیہ ہے اس کے خلاف نکلا ہے، وہ اس پر غالب نہیں آیا۔ اسی طرح خدا جن کے اندر ہے، جن کے اندر خدا کا کلام ہے اور مسیح یسوع کا خون جن کے اندر ہے، وہ ان پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نقصان ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، اگر آپ کے خلاف مصیبتیں کھڑی ہیں، ابلیس آپ کے خلاف کھڑا ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یسوع پر ایمان لائیں، یسوع کو قبول کریں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ جب یسوع مسیح ہمارے اندر ہوگا، جب یسوع مسیح کو ہم جانیں گے، جب برے کے خون میں ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے اور اس کے کلام کی گواہی دیں گے، تو ابلیس ہماری زندگیوں میں اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی غالب نہیں آ سکے گا۔ اس کے لیے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ اپنا پیار، وہ اپنا اختیار، وہ اپنا فضل اور وہ اپنی قدرت ہمیں دے گا، اور وہ ہمیں قوت بخشے گا تاکہ ہم ابلیس پر غالب آ سکیں۔ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہماری سب راہوں میں وہ ہماری حفاظت کریں۔ جیسے یہ عورت پر ابلیس غالب نہیں آ سکا، جیسے اس عورت پر اژدہے کا کوئی بھی وار جو ہے وہ کام نہیں کر سکا، اسی طرح ایمانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ بے شک یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ چرچ کے ساتھ نہیں ہوگا، کلیسیا کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن موجودہ دور کے اندر جو کلیسیا ہے، اگر وہ قوت، اختیار اور مسیح یسوع کے خون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، تو ابلیس اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ یقیناً مسیح فاتح ہے، اور ہم یسوع مسیح کے حضور ہم سب جھکیں گے، اور کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 جمع ہے وہاں مسیح موجود ہے۔ میرا ایمان ہے جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو مسیح آپ کے پاس موجود ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری بڑی فتح کے لیے کہ خداوند تو اپنے لوگوں پر وہ بھید، وہ راز کھولتا ہے، اور خداوند جن کے وسیلہ سے کلیسیا ایمان میں ترقی کرتی ہے، اور جتنے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں اے میرے زندہ خدا وہ برکت پائیں، اور جتنے لوگ اس کلام کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ برکت پائیں خداوند پاک خدا۔ اور اس کلام کے وسیلہ سے اگر کسی کی زندگی میں بیماری، مشکل، پریشانی ہے، اگر کوئی مسیح کو نہیں جانتا، تو خداوند وہ مسیح یسوع کے قدموں میں آئے، صلیب کے نیچے آئے، صلیب کی قدرت اس پر ظاہر ہو اور وہ فاتح زندگی گزارے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ریما ٹی وی کو خداوند برکت دے، اس کی ساری ٹیم کو برکت دے۔ ہم یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔